الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شفيع مطاع نبي كريم قسيم جسيم نسيم وسيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرین کرام سب سے پہلے میں اللہ جل جلالہ وعظم شان بے پناہ بے حد شکر ادا کرتا ہوں
جس کے شکر کو جتنا بھی ادا کیا جائے اس کی کوئی پرسنٹیج نہیں کہ کہیں کہ ادا ہو چکا. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جن کی جلوہ گری میں ہم سب کو یوم اول سے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک اس کلمہ حق کلمہ توحید پر جمع رکھے گا اور جمع کیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ یہ جمعیت، یہ ہمارا اجتماع، ہمارا یہ گٹھ عقیدہ ایمان اور اسلام کا انشاءاللہ قیامت تک دے گا. اور پھر ہماری انتظامیہ جنہوں نے آج کی اس محفل کو منعقد کیا، دن رات کر کے محنت کی اور اپنے کرم فرماؤں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے محفل منعقد کی. ہماری اس فیصل شریف کے بازار کے تاجران جو سدا تبلیغ کے لائق ہیں، جن لوگوں نے اپنا یہ حصہ ڈالا، حالانکہ بزنس ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں وقت نکالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. ان لوگوں نے وقت بھی نکالا اور حسب توفیق اس میں حصہ بھی ڈالا اور خود بھی اکثر و بیشتر جلوہ فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں، ان کے اموال میں، اولاد میں، صحت میں برکت عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے. پھر حضرت صوفی یعقوب شہید گورنمنٹ ہائی سکول کے اساتذہ، ہیڈ ٹیچر اور طلباء جو یہاں اس محفل میں آئے اور اپنی وسعت کے مطابق اس میں حصہ ڈالا. اور پھر ہماری دارالعلم والعمل الجامعہ حضرت الحیات رحمہ اللہ تعالی طلباء اساتذہ آئے اور اس رونق کا حصہ بنے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اکثر و بیشتر محافل کے اندر جب جانا ہوتا ہے تو کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسا کہ میرے بارے میں کہا گیا کہ گناہوں مصروفیات سے ٹائم نکالا اور قیمتی ٹائم جیسے. تو میں نے 1976 میں ایک مقالہ لکھا تھا، امتحانی مقالہ تھا، اور اس مقالہ کے شروع میں میں ایک حضرت حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر لکھا. میرے ذہن میں وہ گھوم رہا تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے ٹائم دیا ہے، قیمتی ٹائم دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ٹائم کی قیمت حضور ہی کے نام سے ہے. اس میں یہ شعر شروع میں لکھا تھا: ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے مقالہ کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے حضور کی تعریف کروں، بلکہ اپنے مقالہ میں حضور کا ذکر کر کے اپنے مقالہ کی تعریف کریں، اس کی عزت بڑھا دوں. تو دراصل حضور کے نام کے ساتھ ہی ساری عزتیں ہیں، اور اس سے بڑی کون سی محفل ہوگی جس کے اندر ہمارے زندگی کی قیمت بڑھے گی. ہماری قیمتیں اسی ٹائم کے ساتھ جو حضور کی یاد میں ہوتا ہے. توفیق عطا فرمائے. یہ ٹھیک ہے آپ سب کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن میں یہ امید ضرور کرتا ہوں کہ آپ میری آواز ضرور سنیں اور گفتگو سے اجتناب کریں، اور محفل کے آداب کے، ہر محفل کے آداب کے خلاف ہے، اور بالخصوص ایسی محافل جن سے ہم نے برکات حاصل کرنی ہوتی ہیں ان میں بے جا گفتگو کرنا اور اشارات کے آیات یہ مناسب نہیں ہوتے ہیں کسی طرح.
ہمیں ان سے گریز بھی کرنا ہے۔ اور آپ نے توجہ سے چند ایک باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں، دو مقامات سے دو آیات میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ سورہ الفتح سے، دوسری متصل بعد والی سورہ الحجرات سے میں نے دو آیات کریمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ انہی آیات کے مفہوم مفاہیم کے اندر رہتے ہوئے چند ایک گزارشات آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت کریمہ جو سورہ الفتح کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تین اہم امور کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور ان کی طرف توجہ جانا ہی اصل ہے اور مدعا آیت ہے، بلکہ مدعا زندگی ہے، ہماری زندگی کا حاصل بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اس انداز سے کہ اس سے پہلے اپنا ذکر وہ والذی سے ارشاد فرمایا۔ اب پہلی چیز توحید، دوسری رسالت، تیسرا وہ رسالت کا پیغام، جو مسلسل پہلے الفاظ کے اندر انتہائی حسن ترتیب کے ساتھ یہ موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی ہم میں سے اگر ہم یہ جانیں کہ بلاغت کے اصول کیا ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا حکیمانہ اسلوب اور عظیم اسلوب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام عالم کے ادیان پر غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی۔ یہ آخری جو یہ ارشاد ہے، جملہ مقدسہ ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، اور اس کے فوراً اگلی آیت کا آغاز ہے محمد رسول اللہ، گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ میں اس سورہ کریمہ کے تناظر میں ایک بات سمجھنے کے لیے یہ آخری الفاظ کی طرف میں آتا ہوں، اور باتیں اس کرتا ہوں۔ آپ ویسے اہل علم جانتے ہیں کہ یہ سورہ الفتح جب نازل ہوئی تو اس کا نزول کا زمانہ 6 ہجری ہے۔ جو اسلامی تاریخ یا سیرت کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، جیسا کہ میں بھی طالب علم ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سیرت پاک کے مختلف عنوانات دیکھتا رہتا ہوں، تو 6 ہجری جب نبی پاک علیہ السلام نے ایک رویا مبارکہ دیکھا، خواب دیکھی کہ آپ عمرہ ادا فرما رہے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے 6 سال، 6 سال گزر رہا تھا، تو آپ نے یہ خواب دیکھا 6 سال سے آپ اپنے اس آبائی شہر مکہ مکرمہ جس میں اللہ کا گھر تھا، اس کو چھوڑے ہوئے ہو گئے تھے، اور رویا مبارکہ میں یہ دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے غلاموں کو یہ نبی یہ بشارت سنائی، یہ خبر سنائی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قریب عمرہ کریں۔ اور پھر آپ نے اعلان فرمایا، تیار ہو گئے 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان، جب وہ تیار ہو کر کے چلے، اور جو حکم تھا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں لے لیے، احرام باندھے گئے، اور پھر ایک ایک تلوار جو عام طور پر ہر مسافر اپنے پاس رکھتا تھا، اور وہ انہوں نے اپنے حفاظت کے لیے رکھی، جس کے پاس مجسم تھی، اور اس طرح یہ حرم کی حدود میں پہنچ گئے، اور مقام حدیبیہ میں وہاں آپ کی ناکہ مبارکہ، آپ کی سواری، آپ کی اونٹنی مبارک وہ بیٹھ کے
اور پھر اٹھانے کی کوشش کی کہ اٹھے، اور اس کو اٹھایا گیا، پھر وہ بیٹھ گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ خود بیٹھی نہیں ہے، اسے بٹھایا گیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے بیٹھی ہے، اسے اسی نے روکا ہے جس نے اصحاب فیل کو روک لیا تھا، تو اس نے روکا ہے، اس لیے رہنے دو۔ آپ نے وہاں پڑاؤ کیا، اور اس دوران اہل مکہ متعدد سفارتیں ان کی آنے لگیں کہ یہ کیوں آئے ہیں، واقعی عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ معلومات حاصل کرو، اور یہ سفارت درمیان میں چلتی رہی۔ مختصراً یہ کہ بالآخر یہ طے پا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم اکٹھے مل کے بیٹھے ہیں، اور ان کے نمائندے بھی اہل مکہ کے آئے، حضور سے مل بیٹھے ہیں اور گفتگو کریں اور اس کا حل تلاش کریں۔ تو وہاں بیٹھے، اور اس میں جو چیزیں طے ہوئیں ان میں سے جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب یہ چیز تھی کہ آپس میں جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اور آرام سے اسلام کی تعلیمات کو سنیں، غور کریں، اور اس میں سوچیں۔ کوئی جبر تو ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اسے صبر تو چاہیے، جبر تو نہیں ہوگا ادھر سے، مگر ادھر سے صبر بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ سنیں، غور کریں اس کے اندر کہ ہماری دعوت کا حاصل کیا ہے، ہماری دعوت ہے کیا ہے۔ تو حضور یہ پسند فرماتے تھے کہ 10 سال کے لیے یہ معاہدہ، یہ اس کی ایک شک یہ تھی، اس پر ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ اب بہرحال جب طے ہو گئی اور بھی چیزیں، تو اب لکھا جانے لگا۔ اب جب لکھا جانے لگا تو اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے قریش کے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان۔ اب جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں لکھا جائے گا۔ پہلا اعتراض بسم اللہ پر ہوا، اگلا اعتراض ادھر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ نہ لکھیں، بلکہ یہاں صرف محمد بن عبداللہ لکھیں، کیونکہ ہم اگر رسول اللہ مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں، ہم یہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، جس سے یہ کہتے ہیں اسی طرح کا دو۔ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تکریم نے فرمایا علی اس کو مٹا دو۔ یہاں سے علی کی وہ حمیت، وہ محبت، وہ عشق اندر سے توانا پہلے ہی تھا اور اجاگر ہو گیا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے لیے مشکل ہے، واللہ لا امحوک ابدا، میں کبھی بھی آپ کا نام اس سے مٹا نہیں سکتا کہ آپ کے نام سے رسول اللہ کا لفظ میں کاٹ دوں، میں کس طرح کاٹ دوں؟ میرے ہاتھ تو جا سکتے ہیں پر حضور آپ کے نام سے رسول اللہ کا لفظ میں کاٹ نہیں سکتا۔ یہ وہ محبت ہے، یہ محبت کا وہ پیغام ہے۔ حضور نے فرمایا دکھاؤ جگہ، مجھے دکھاؤ، میں خود یہ سر انجام دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے یہ سب طے پا گیا۔ الغرض قصہ مختصر یہ کہ یہ بھی طے پا گیا کہ عمرہ اس سال نہیں ہوگا، واپس جائیں اگلے سال۔ بہرحال یہ سارا قافلہ جب واپس ہوا تو راستے میں سورہ الفتح کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ کفا باللہ شہیدہ، محمد رسول اللہ گواہی کے لیے کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول۔ یہ اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ اہل مکہ یہ بھی اور ساری دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کا چرچا ہوگا، اور یہی کلمہ اسی طرح پڑھا جائے گا۔ جب پہلے توحید کا اعلان ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ساتھ محمد رسول اللہ ہی پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، آستانِ عالیہ فیض پور شریف، آستانِ عالیہ فیض پور شریف، قبلہ حضرت صاحب، قبلہ حضرت صاحب۔ تو اب آنے هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ ہدایت نامہ قرآن کریم بھی مراد ہے، اور سرچشمہ ہدایت کا ہے ہی وہی قرآن کریم۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ جو پہلی سورت ہے اس میں یہی مانگنے کو کہا ہے کہ اپنے رب سے یہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ کون سی؟ ان کی جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا ہے، وہ راستہ طلب کرو۔ اور پھر کیا حسن امتزاج اور حسن ترتیب ہے کہ اگلی سورت سورہ البقرہ ہے اور اس میں اسی ہدایت نامے کا جواب آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہی کتاب ہے جو ہدایت نامہ تم مانگتے ہو، یہ ہدایت ہے، اس سے جو ہدایت پاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے، وہ متقی ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت نامہ یہ قرآن کریم، اب قرآن کریم ایک ہدایت نامہ ہے، حضور وہ لے کر کے آئے ہیں، اور پھر فرمایا دین حق، اور دین حق دین اسلام، اور دین اسلام کی بنیاد حضور نے فرمایا 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت۔ یہ 5 رکن ہیں اسلام کے، دین اسلام کے۔ اب ان 5 ارکان پر اسلام کی جو عمارت ہے وہ قائم ہے، چھت ہے وہ قائم ہے۔ یہ 5 رکن ہوں گے تو پھر ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کامل ہوگا، پورا ہوگا۔ لیکن یہ مین چیزیں ہیں، اور اس کے اراؤنڈ بہت ساری اور ہدایت نامے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ اب یہ ہدایت صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، میں کہتا رہتا ہوں دوستوں کو کہ دیکھو یہاں بھی محفل میلاد قائم، آگے چکسواری میں قائم، اسلام گڑھ میں قائم، وہاں ہوئی، میرپور میں ہوئی، دنیا میں ہوئی، یہاں محلے محلے میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ محفل میلاد منا کر کے حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بار بار یہ نعتوں کا تکرار ہوتا ہے، اور بار بار وہ نعت سنتے ہیں جو ایک بار سنتے ہیں، کہتے ہیں پھر یہ نعت سنو، سب سے اعلیٰ اولیٰ ہمارا نبی۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں، پھر حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ ابھی اعلیٰ حضرت گولوی کا کلام بھی پڑھ رہے تھے کہ سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا۔ حضور اللہ پاک ہے کہ کتنے حضور آپ سونے ہیں، کتنے آپ جمیل ہیں، کتنے آپ حسین ہیں، کتنے آپ کامل ہیں۔ آپ سے پڑھ کر کے کامل کوئی نہیں، آپ سے پڑھ کر کے کوئی جمیل نہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اتنا کچھ ہوتا ہے، یہ آخر اس کا حاصل، اس کا فائدہ یہ کیا ہے؟ دراصل یہ قبر کی تیاری ہے، یہ دراصل قبر کی تیاری ہے۔ کیوں کہ یہاں بھی حضور کے یہ تعریفیں ہم سنتے رہیں گے، اور قبر میں بھی حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا، اور جب قبر میں ہم جائیں گے تو پھر یہ پوچھا جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر متعدد مقامات، تقریباً 8 مقام یا سے زائد مقامات پر یہ حدیث موجود ہے، جس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی ہیں۔ روایت نبی صرف اس کا حاصل بیان کرتا ہوں کہ وہ مسجد نبوی میں حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئی، وہاں ملاقات کے لیے وہاں نماز شروع تھی، اور وقت غالباً قریب 4 کا وقت تھا، اور اس وقت جماعت کھڑی تھی، اور حیران ہوئی کہ یہ جماعت اس وقت کھڑی ہے۔ وہ پوچھتی ہیں حضرت عائشہ سے، وہ بھی اپنے حجرے کے اندر جو مسجد کی بالکل متصل ہے، پہلی دوسری تیسری صف کے برابر تقریباً آپ کا وہ صف وہ بنتی ہے، آپ وہاں کھڑی اندر اپنے حجرے میں جماعت کے ساتھ شامل ہیں۔ تو حضرت اسماء ان کے پاس، وہ ان کی بہن ہیں، تو آ کے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، کوئی آیت ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا، ہاں کچھ ہو گیا ہے، منہ سے نہیں بولی، نماز پڑھ رہی تھی، ایسے کر دیا، یہ اشارہ بھی کیا، ہاتھ سے بھی اشارہ کیا، پھر دوبارہ سوال دوہرایا، پھر انہوں نے سر سے اشارہ کیا، پھر وہ کہتی میں بھی شامل ہو گئی۔ اب گرمی کی وجہ سے مجھے غشی آنے لگی، پھر میں نے وہاں سے پانی تھا، پانی اپنے سر پر ڈالنا شروع کیا،
پھر اتنے میں نماز تو ختم ہوگی، مجھے حضور کی آواز آئی. آواز کیا آئی؟ حمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واثنى علیہ. حضور نے حمد اور ثنا کی، الحمدللہ. یہ خطبہ شریف شروع کیا. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ. حضور نے فرمایا کہ مجھ پر وحی آئی. جی یہ فرمایا مجھ پر وحی آئی ہے. اس سے پہلے ایک جملہ فرمایا جو میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جملہ بھی سن لیں تاکہ اور ایمان تازہ ہو. پہلا جملہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں ما من شیء لم اکن اریدہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا. حضور فرماتے ہیں اس وقت تک پوری کائنات کی کوئی چیز جو میں نے نہیں دیکھی تھی، میں نے اس مقام پر وہ ساری دیکھ لی. بولے ڈھیلے بولے سبحان اللہ کرو. اس لیے نہیں کہلوا رہا کہ میں بول نہیں سکتا ہوں، میں بولتا رہوں گا، مگر آپ کے ذہن دماغ میں تب بات بیٹھے گی جب آپ جاگ رہے ہوں گے اور جاگنے کا ثبوت دیں گے. اب میں کیا کروں، یہ کرسی نیچے ہے ذرا، تو میں کھڑا ہو گیا تو کھڑا تو ہو سکتا ہوں، لیکن ممکن ہے وہ تھوڑی سی پرابلم ہے، پھر وہ تھک جاؤں تو اگلا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن آپ توجہ دیں اور جاگتے ہوئے سنیں کہ یہ بخاری شریف کے اندر یہ کیا حضرت اسماء بیان کر رہی ہیں، اور امام بخاری نے یہ حدیث مدت مقامات پر ذکر کی. حضور فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا حاصل یہ ہوا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک جو چیزیں میرے علم میں آ چکی تھی میں نے دیکھی تھی، اور ایک ایسی بھی کچھ چیزیں تھی جو میں نے نہیں دیکھی تھی. اور یہاں فرمایا ما من شیء لم اکن اریدہ. فرمایا اب تک جو چیزیں نہیں دیکھی تھیں، اس کا مطلب بہت ساری دیکھی بھی تھی اور بہت ساری نہیں بھی دیکھی تھی. جو نہیں دیکھی تھی الا رأیتہ فی مقامی ھذا، وہ ساری کی ساری میں نے اس جگہ دیکھ لی ہے. حتی الجنت والنار، حتیٰ کہ جنت کو بھی دیکھ لی اور جہنم کو بھی دیکھ لی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آستان عالیہ فیض پور شریف. حتی الجنت والنار، حتیٰ کہ جنت بھی دیکھ لی اور جہنم بھی دیکھ لی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کہاں ہے. اب جنت کہاں ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کی جو چھت ہے وہ عرش رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش جنت کی چھت ہے، یعنی اوپر، اور جہنم کا ہے نیچے. اور گویا دو طرفوں کا ذکر فرمایا. حتی الجنت والنار، فرمایا اوپر سے لے کر کے نیچے تک کوئی شے نہیں بچی جو میرے علم میں نہ آئی. یہ بات جو میرے ما من شیء، یہ عربی زبان میں اس طرح کی ترکیب میں لفظ شیء استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی شے اس سے خارج نہیں ہو سکتی، باہر نہیں رہ سکتی. مطلب ہر انڈیویجل چیز جو ہے فرمایا کہ وہ سب میں نے دیکھ لی، حتیٰ کہ جنت اور جہنم یہ بھی میں نے دیکھ لی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کا ایک علم دیا. تو سارے جو چیزیں آپ نے دیکھی جانی ان میں سے ایک کا ذکر آپ نے فرمایا فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ. فرمایا ایک بات یہ ہے کہ میری طرف یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا قبروں کے اندر ٹیسٹ ہوگا، آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا. اب وہ امتحان آسان ہوگا، سخت ہوگا، کیسا ہوگا؟ فرمایا مثل او قریبا من فتنة المسیح الدجال. فرمایا کہ مسیح الدجال کی فتنے کے قریب فتنہ ہوگا، اور دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں. وہ آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء اور مرسلین وہ بھی خبردار اپنی قوموں کو کرتے آئے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی خبردار کیا ہے کہ دجال جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ ایک جنت بھی ہوگی، ایک جہنم بھی ہوگی. جو اس کو ماننے والا ہوگا وہ اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا،
اور جو اس کو نہیں مانے گا اسے اپنی جہنم میں ڈال دے گا. اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، کیونکہ جو کوئی مطالبہ اس سے کرے گا وہ اس کا مطالبہ پورا کرے گا. کوئی کہے کہ تم یہ کر دو وہ بھی کر دے گا. بارش ہو جائے بارش ہو جائے گی، یہ تم چیز پیدا کرو یہ یہاں سے زمین سے ہوگے، جو کہے گا وہ ہوتا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ ہمارا کیا ہے، ہمارے لوگ آج بھی اگر کسی کا سر درد کر رہا ہے، کسی کے پاس گئے جناب دم کریں پیر صاحب سنیں ہیں بڑی اونچی پہنچی ہستی ہے وہ فلان جگہ ہے، دم کیا تو بس سب ٹھیک ہو گیا. ان کا بس سارا کچھ یہی حضرت ہیں جو کچھ ہیں. حضرت نماز پڑھیں نہ پڑھیں، حضرت روزہ رکھیں نہ رکھیں، حضرت دین پر چلیں نہ چلیں، لیکن ہماری عقیدت جو زیادہ بن جاتی ہے. اب ہم یہ ذرا سی کچھ چیز اس طرح کی دیکھیں ہماری عقیدے میں، میرے دوست عقیدوں کے لیے یہ نہ دیکھا کرو میرا یہ کام ہوا یہ نہیں ہوا، یہ دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر کیسے چل رہا ہے، اس دین پر وہ چلتا ہے یا نہیں، اس دین کی کتنی حمایت کرتا ہے، اس دین کی کتنی خدمت کرتا ہے، اس دین پر کتنا عمل کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے. اب یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا کہ جو کچھ مانگے گا، جو ڈیمانڈ کرے گا وہ ڈیمانڈ اس کی پوری ہو جائے گی، وہ پوری کرے گا. اب مومن جو ہے وہ دھوکہ نہیں کھائے گا. مومن دھوکہ نہیں کھائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نور ایمان ہے اور وہ یہ آنکھ بھی رکھتا ہے اور دل کی آنکھ بھی رکھتا ہے. اور مومن جب اسے دیکھے گا اب شکل و صورت میں اس کی حالت ایسی ہوگی، خدا تو خدا کہنا رہ گیا اسے ماننا، اسے تو انسان بھی نہیں مانا جا سکتا. اس کی شکل جو ایسی ہوگی کہ بالکل اس کا جس طرح سمجھے نا کہ صاف چٹیر پتھر ہو، گول پتھر ہو، اس کا اس طرح سر ہوگا، بس انگور کے دانے کی طرح سمجھے یہاں اس کی ایک آنکھ ہوگی، آنکھ بھی ایک ہوگی. پھر سواری بھی جس گدھے پر سوار ہوگا وہ بھی ایسے ادھورا ہی ہوگا اور اس پر وہ بیٹھا ہوگا سواری کر رہا ہوگا. مومن سامنے جائے گا، مومن کہے گا کہ تیری پیشانی پر لکھا ہوا ہے، تیرے اس متھے پر لکھا ہوا ہے، صحابہ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف الف را کافر. یہ سامنے لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، تو جنت دکھاتا ہے، تو کرتب دکھاتا ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں، میرے لیے یہ تیری پیشانی پہ لکھا ہوا لفظی کا بھی ہے کہ تو کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں وہ قبر کی ازمائش اس سے بھی زیادہ ہے. پھر حضور فرماتے ہیں یقال، پھر کہا جائے گا کس کو؟ قبر میں پہنچنے والے کو. اسے پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اور تو کیا جانتا ہے، کیا علم رکھتا ہے اس ہستی کے بارے میں؟ بہذا الرجل، حاضر رجل، اس ہستی کے بارے میں. رجل ان کا معنی مرد ہوتا ہے، الرجل الف لام تعریف کا، اور تعریف بھی اس طرح جس طرح کیا رجل ہوگا اس طرح کی اس کی تعریف ہوگی. یعنی یہ اس بابرکت ہستی، اس کامل ہستی کو تو جانتا ہے. اب کیا علم؟ ما علمک، تیرا علم کیا ہے، تو کیا جانتا ہے، یہ کون ہے؟ تو مومن بولے گا، حدیث میں مومن کا لفظ ہے یہ ممکن کا، کہ مومن کیا کہے گا؟ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ، ہوا محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ ہے. ذرا غور تو کرو، ہم قبر میں پڑے ہوئے ہوں اور ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے، جب پوچھا جائے ما علمک بہذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا علم ہے، ہماری زبان سے جاری ہو جائے ہوا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد ہیں اللہ کے رسول ہیں. جاءنا بالہدی، جاءنا بالبینات والہدی، یہ بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے. فاجبناہ، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، واتبعناہ، ہم نے ان کی اطاعت کی، اتباع کی. یہ آئے هو محمد ثلاثاً، یہ 3 بار ساری عبارت بھی دہرا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہے محمد محمد محمد، کہہ لو محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ ہمارے پاس آئے ہیں، بینات کے ساتھ آئے ہیں. یہ قبر کے اندر پوچھا جائے گا، مومن قبر کے اندر جواب دے گا. یہ بات شاید آپ نہ سمجھے ہوں، یہ کیا ریلیشن ہے اس کے ساتھ، کہ یہاں کی تو میں یہ بات ایک تمثیل سے سمجھانا چاہوں گا. کہ حضرت مولانا علیہ رحمہ نے بڑی ایک تمثیل انہوں نے ایک بات سمجھانے کے لیے، روحانیت کو سمجھانے کے لیے دی ہے، لیکن میرا مطابق شاید اسے کافی حد تک سمجھنے میں مدد مل جائے گی.
مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چینی لوگ نے چائنا کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نقش و نگاری میں بے مثل ہیں، ہماری طرح کوئی نقش و نگار نہیں بنا سکتا. اور رومیوں نے کہا تم بھی ہو لیکن ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. تو پھر اس وقت بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم ایک جگہ کے انتخاب کرتے ہیں اور پھر ایک دیوار جو ہے چینیوں کو دیتے ہیں اور ایک رومیوں کو دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم یہاں اپنی نقش و نگار کرو، نقاشی کرو اور رومی ادھر کریں. درمیان میں پردہ لٹکا کے بند کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب جب کام پورا ہو جائے گا تو پھر ہم موازنہ کریں گے کہ کون بہتر کاریگر ہے. یہ دیکھیں مولانا فرماتے ہیں دونوں شروع ہو اپنا کام، وہ بھی کرتے رہے وہ بھی کرتے رہے. لیکن ہوا کیا کہ چینیوں نے بہت اچھی نقش و نگاری کی، خوبصورت بنا دیا. چائنا کو ٹھیکا دیا. آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے جہاں جہاں انہوں نے کام کیا ہے مین جگہ ایئرپورٹ وغیرہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو آتے جاتے ہیں کتنی انہوں نے نقش و نگاری کی. تو انہوں نے پورا اپنا زور لگایا. اور رومی وہ کیا کرتے لکھتے بجاتے لکھتے بجاتے صاف کرتے اس طرح کرتے 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 انہوں نے دیوار کو صاف ہی کر دیا. اب جب ٹائم آیا مقابلے کا، درمیان سے پردہ اٹھایا گیا. جب بادشاہ نے آگے دیکھا کہ یہ چینیوں کی کارکردگی ہے اور جب ادھر نظر کی تو رومیوں والی دیوار ساری کی ساری شیشہ بن چکی تھی. صاف کر کر کے شیشہ بنایا ہوا تھا اور سارے نقش و نگار جو چینیوں کی دیوار میں تھے وہ سارے کے سارے اس میں نظر آنے لگے. اب وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو سین ویسے دیکھیں اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا کسی تصویر میں یا شیشے میں دیکھے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اب رومیوں کا وہ سارے کا زیادہ پلس ہو گیا کہ ساری کی ساری نقش و نگاری ان کی اور ساری کی ساری اس شیشے میں نظر آنے لگی. مولانا فرماتے ہیں یہی روحانیت کال ہے. میں بھی یہی سمجھانا چاہتا ہوں ہم اس مابل میں اس میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ حضور کی نعتیں سنیں، حضور کی نقش و نگار سنیں، حضور کے چہرے کی کیفیات سنیں، حضور کی ایک ایک ادا سنیں. جب قبر یہ سانس والا پردہ اٹھ جائے گا اور پھر اس وقت قبر کا وہاں مقام ہوگا جو ہم نے دل دغما میں بٹھایا ہوگا. اس لیے پوچھا جائے گا ما علمک، اور تیرا علم کیا ہے؟ اب علم سیکھا ہوگا تو بتائے گا. اگر محفلیں اٹینڈ کی ہیں اسے پتہ ہے کہ یہ والضحیٰ والا ہے، یہ واللیل والا ہے، اس کا سینہ لم نشرح ہے، یہ والعصر والا ہے، اس کی جان والا امرک ہے. یہ وہ ہے جس کی جان کی قسمیں بھی اللہ فرمائے، جس کے زمانے کی قسمیں فرمائے، جس کے رہنے کی جگہ کی قسمیں فرمائے. یہ وہی ہستی ہے، یہ والضحیٰ والا ہے، یہ واللیل والا ہے. سبحانک ما احسنک ما اجملک ما اکملک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد. آستانہ عالیہ فیض پر شریف، آستانہ عالیہ فیض پر شریف. قبلہ حضرت صاحب تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پھر وہ کیا کہیں گے ہاں علمنا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہیں گے نم صالحاً، اے جواب دینے والے اب آرام کر، ٹیک اے ریسٹ. صالحاً اس کی بڑے جامع معنی ہے، یعنی تم اس طرح سو جاؤ گویا تم ایک ایسے صوفے پر ہو، ایسے پلنگ پر ہو جو بڑا نرم ہے، بڑا عمدہ ہے. ظاہر ہے کہ جتنا نرم ہوگا اتنی ہی نیند اچھی آئے گی. وہ سوئے گا یا وہ سونے کی کیفیت میں ہوگا تو جیسا بھی ہوگا انہیں کہیں گے کہ نم صالحاً، کہ تم سو جاؤ. اس لیے امام عاشقہ نے یہ کہا تھا انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا
انہیں مانا غیر سے نہ رکھا تھا. یہ پوچھیں گے ماں علم ہوگا، تیرا علم کیا ان کے بارے میں؟ اس وقت اب مرتاب جو ہوگا، جو منافق ہوگا، اس سے بھی پوچھا جائے گا بھائی تم کیا، تمہارا علم کیا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ سمیت الناس یقولون، لوگوں کو سنا کچھ کہتے تھے، فقلت میں نے کہہ دیا، لوگوں نے جو کہا وہ کہہ دیا، میری اپنی کوئی سرچ نہیں، کیونکہ دل و دماغ میں وہ سراپا بٹھایا نہیں ہے، کسی سے یہ نعتیں سنی نہیں ہیں، یہ وہ کمال حسن حضور ہے، یہ کسی سے سنا نہیں، حضور کے حسن کے چرچے نہیں سنے، اگر سنتا رہتا آج میں دھوکہ نہ کھاتا، بس کہتا تھا گویا حضور سامنے ہوں گے پھر بھی پہچان نہیں سکے گا. آخری جملہ اس پر عرض کرتا ہوں کہ ہاذا کا لفظ ہے، محدثین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ ہاذا جو ہے یہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور مبصر کے لیے ہوتا ہے، جو نظر آئے آنکھوں کے سامنے ہو اور قریب ہو. ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، گویا حضور ہوں گے اور سامنے ہوں گے اور قریب ہوں گے، پر ایسی حیات کے اندر ہوں گے، ایسی پردوں میں، نوری پردوں میں ہوں گے. مومن جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی وہ پھر بھی پہچانے گا، کہے گا ہوا محمد رسول اللہ. لیکن وہی موجود کا کافر و منافق و مرتاب وہ نہیں جان پائے گا کون ہے. پھر یہ تو سوچو ایٹ اے ٹائم کتنی قبریں بنتی ہیں، کتنے علاقوں میں بنتی ہیں، کہاں کہاں کسی کو دفن کیا جاتا ہے. اب ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے اندر سروے کر کے ذرا پتہ تو کراؤ ایک لمحے کے اندر کتنی موتیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ ایک وقت میں قبر میں اتارے جاتے ہیں. اس میں سوال و جواب ہوتا ہے. کیا ایٹ اے ٹائم اگر یہ سوال ہو پھر بھی حضور ان کو نظر آتے ہیں اور پوچھا یہی جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں ذرا کیا ہے؟ دیکھیں غور تو کریں کہ پوری دنیا کے اندر کتنی قبور بنتی ہیں اور ہر قبر کے اندر یہ سوال ہوتا ہے اور پھر اس سوال کا جواب. اب دیکھیں کہ حضور کتنی جگہ ایک آنے واحد میں. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اب تو ناممکن کہنا ہی ناممکن ہو گیا ہے. اب اس کو امپاسبل کہنا امپاسبل ہو گیا ہے. کیوں؟ ایک ہی آپ کے پاس فون ہوتا ہے، آپ ایک جگہ سے اگر آپ ویڈیو کال کرتے ہیں اور ویڈیو کانفرنس کرتے ہیں تو جتنے بھی ساتھ اس کے شیئر کریں گے سب کو سبھی نظر آتے ہوں گے. وہ آپ کا میڈیا جو اس انسانی دماغ نے سوچ کے بنایا ہے، اس کی اتنی ریچ، اتنی پاور، اتنا کچھ اس کے اندر کمال ہے. بتاؤ جو رب کا سسٹم ہے اس کا کیا حال ہوگا. اس میں یہ کہنا کہ یہاں ہے وہاں ہے نہیں ہے یہ ہے وہ ہے. اب دیکھو کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے. اب بات تو آگے میں اور کرتا ہوں لیکن میں دوسری آیت کلمہ جو میں نے پڑھی اس کا حاصل تک کرنا ضروری سمجھا. اگلی نیکسٹ ہے وہ ہدایت نامہ. پھر حضور ہدایت لے گئے. ان ہدایات میں سے ایک دو ہدایات رکھنے، ایک ہی آیت ہے اس کے اندر چند ہدایات وہ پیش کرتا ہوں. اگلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ لا یسخر قوم من قوم، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منکم، ممکن ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. کیوں؟ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جن کا مذاق اڑا رہی ہے. دیکھیں معاشرہ، سوسائٹی، اس کے اندر باہمی احترام، عزت، تمسخر کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی کا ٹھٹھا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ مذاق اڑانے والا شخص جب مذاق اڑاتا ہے کسی کا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کو کم تر سمجھتا ہے تب مذاق اڑاتا ہے. یعنی اس کو ایک بہت نچلی سطح پر لے جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی سطح پر سمجھتا ہے. تو اس سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے جب اس کا مذاق اڑائے گا. وہ اگر زور والا ہوا تو اس کا بھی جواب دے گا.
پہل تو اسی نے کی ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے منع فرمایا۔ اسلام جہاں سے برائی پھوٹتی ہے، جہاں سے برائی ابھی پھوٹی نہیں، پھوٹنے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ باب بھی بند کر دیا جائے، اسے اس کے اندر سد سکندری قائم کر دی جائے، اس کے اندر دیوار لگا دی جائے تاکہ وہ چیز معاشرے کے اندر پیدا نہ ہو۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ کیا مزاح، یہ بھی سمجھیں مزاح اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے، اگر کہ مذاق بھی عربی لفظ ہے، مذاق ذوق سے ہے، مصدر میمی ہے مذاق، لیکن اردو استعمال میں جب ہم کسی کو ہلکا قرار دینا چاہیں، کسی کی خفت ظاہر کرنا چاہیں، کسی کے بارے میں بتانا چاہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تب مذاق اڑاتے ہیں، اسے مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ اور مزاح اور ہے، مزاح خوش طبیعی کو کہتے ہیں، یعنی خوش طبیعی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ بات کرنا جس سے اگلا خوش ہو جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز وزن سر پر اٹھائی ہے اور تو ذرا تھوڑا سا کوئی سہارا دے کر کے ذرا اٹھائے اس کے سر سے، پھر رکھ دے ثانی مل گئی اسے، ذرا تھوڑا سا وہ فریش ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر تو مزاح بندے کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذرا پر کچھ دیر کے لیے تو ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے دماغ میں لاکھوں برڈن ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر کی پریشانیاں ہیں، دوستوں کی پریشانیاں ہیں، کئی پریشانیاں، پریشان آ رہا ہے، آپ اسے ملیں، مسکرا پڑے، مسکرا کے آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ جس سے وہ خوش ہو گیا، ہنس پڑا، کچھ دیر کے لیے وہ سارے غم اس سے ہٹ گئے اور وہ آپ کی اس بات میں سے خوش ہو گئے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے کہ مزاح یعنی ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے، ذرا اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میرے آقا کی سنت قولاً بھی ہے، فعلاً بھی، یہ حضور نے عملاً بھی۔ عملی نمونہ ایک اگر میں پیش کروں تو شاید وقت زیادہ لگ جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ اگلے جو کلمات بھی ہیں ان کا بھی مفہوم سامنے آ جائے۔ اللہ پاک نے اگلا ہوگا، یہ سب نہیں احکام نہیں پر مبنی، یہ حکم خدائی ہے لیکن ہیں یہ سب نہیں بنے، اس سے روکا کہ مذاق نہ ہو، اور پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی نکتہ چینی، عیب نہ نکالنا۔ اب یہ عیب نکالنے میں کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں مفسرین نے یہ بتایا کہ عیب چینی کرنا، نکتہ چینی کرنا، ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے سر کے ساتھ اشارہ، مثلا آدمی آیا نا ملا، دوسرے کو ایسے سر سے اشارہ کرنا، یعنی اس کا مذاق، اس کی عیب بتانے کے لیے، اور اسی طرح آنکھوں سے اشارہ کرنا، اونٹوں سے کسی کو الفاظ ایسے ادا کرنا کہ اگلا سمجھ جائے اور اس کی توہین بھی ہو آنے والے کی، یہ سب چیزیں اس لمس کے اندر داخل ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور یہ حرام ہے۔ فرمایا کہ یہ حرام ہے کہ تم ایسی نکتہ چینی کرو کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، تو ان چیزوں سے روکنا۔ دیکھیں کہ کسی کے اندر عیب ہے، مگر ایک آدمی نابینا ہے، اس کی دونوں آنکھیں نہیں، کہاں گیا اور انیا بندے، یہ بات، اب یہ بات اسے کہنا حالانکہ ایسا ہے، لیکن ایسا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اسے منع فرمایا، جسے کسی کا دل دکھے اس سے اس کا دل دکھے گا، لنگڑا ہے، کانا ہے، بھینگا ہے، کچھ بھی، یہ عیب کہاں سے آئے ہیں؟ کیا اس نے خود کوئی آدمی اپنے آپ کو اندھا بناتا ہے، اپنے آپ کو کانا بناتا ہے، بھینگا بناتا ہے، لنگڑا گنجا بناتا ہے؟ نہیں بناتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا ہے تو یہ براہ راست نکتہ چینی اس پر نہیں بنانے والے لوگ، اس لیے غور تو کرو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں، محبت اور پیار ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کی بہتری کر دی جائے، انہیں جڑوں سے اکھیڑ لیا جائے، اکھاڑ دیا جائے، تاکہ ایک دوسرے کا احترام بڑھا دے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کہ ایک دوسرے کے نام نہ تم تبدیل کیا کرو، کہ اس کا نام اور ہے، نام پورا نام اور ہے، تم آدھا اس کا نام بلاؤ جس سے اسے تکلیف ہو۔ اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایسے نام سے بلاؤ کہ جس سے اللہ خوش ہو، محبت پیدا ہو، پیار پیدا ہو، تو یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اگلا جملہ یہ ارشاد ہونا بئس الاسم الفسوق، کہ کتنی بری بات ہے فاسق ہو جانا بعد ایمان، مومن ہونے کے بعد فاسقوں میں نام درج کرانا، یعنی جو آدمی ان نہیں کے خلاف کرے گا، تو مسخر اڑائے گا، کسی کا مذاق اڑائے گا،
اور اگر کسی کے عیب نکالے گا یا وہ کسی کے نام چینج کرتا ہے، فرمایا کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ وہ فاسق ہونا ہے۔ تو مومن ہونے کے بعد فاسق بننا بے سڑے سے یہ کتنی برا نام ہے، یہ کتنی بری چیز ہے کہ فاسق۔ فرمایا کوئی بے، فرمایا ہاں بے توبہ کا ہے، لیکن توبہ کر لو پھر معافی، لیکن وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب دیکھیں محفل میلاد پاک منانا ہر آدمی جانتا ہے، وہ میں نے بھی بتایا تھا، لیکن جس ہدایت نامے کے ساتھ حضور آئے ہیں وہ ہدایت نامہ تو قرآن، یہ قرآن پڑھانا ہے، کیا ہمارا اس پر عمل ہے؟ یہ ہمیں ہو گیا۔ اب میلاد سے اٹھ کے جائیں یہ سوچنا کہ پیغام کیا لے کے آئیں۔ یہ تو تھا پہلے آئے کریمہ میں کہ یہ کچھ قبر میں ہوگا، یہ ہوگا، حضور کا آنا ہدایت کے ساتھ، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اسی ہدایت نامے کا حصہ یہ بھی ہے جو میں نے اگلی آیت میں یہ پیش کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، مرد نہ عورتیں، ایک دوسرے کے نام نہ تبدیل کرو، چینج کرو، اور نکتہ چینی نہ کرو، اور یہ مومن ہونے کے بعد فاسق ہونا ہے، اور جو آدمی توبہ نہیں کرے گا وہ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آپ کی برکت سے ملے گی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران عمل کوئی بات ایسی نہ ہو گئی جو نہیں کہنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کو